السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ سرفراز قاسمی ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا واجب ہے، فرض ہے یا سنت ہے؟ برائے مہربانی اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بلا تاخیر جتنا جلدی ہو سکے اس کے کان میں اذان اور بائیں کان میں، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دینا مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ داہنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اذان کہے، پھر اقامت کہے، پھر اذان کہے، پھر اقامت کہے، اس طرح ترتیب وار داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اس طرح کہتے ہوئے 4 مرتبہ اذان داہنے کان میں اور 3 مرتبہ اقامت بائیں کان میں کہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں اذان ہوتی ہے شیطان مردود وہاں سے بھاگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں مردے کو تدفین کرنے کے بعد چونکہ اب معاملہ آتا ہے منکر نکیر کے سوالات کا، اور اس صورت میں شیطان آ کے وہاں پر بھی وسوسے دلاتا ہے اور اپنی جانب اشارہ کر کے یہ کوشش کرتا ہے کہ مردے کو اس بات سے بہکا دے کہ من ربو کا اگر پوچھا جائے تو وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اتنی پریشانی کے عالم میں اس وقت وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ مردہ، کہ وہ صورت محیب جو دیکھتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے دانت کہ جس سے چیرتے ہوئے منکر نکیر قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، اور بہت ہی ہیبت و جلال کی کیفیت میں اس کو جھنجھوڑ کر کھڑا کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا۔ بلا تشبیہ و تمثیل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کبھی کوئی اسنیچنگ کا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو، کبھی موبائل چھیننے کوئی آیا ہو اور سر پہ پستول تان دی جاتی ہے، تو اگر پہلا واقعہ ہوتا ہے یا آپ کے ذہن اس وقت اس چیز کو گوارا نہیں کرتا تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی سی مثال ہے نا، اس میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ بندہ مارے گا یا نہیں مارے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ ہیبت زدہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہیبت ناک صورتیں اس کو دیکھنے کے بعد تو انسان بہت پریشان حال ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ من ربو کا، تو میری طرف میری گواہی دے دو۔ تو بندہ اس وقت یہی ہوگا جب ایک بندہ طالب علم ایک ایسا ہو جو امتحان میں بیٹھا ہے، اس نے کچھ یاد نہیں کیا، اب اسے جو پھرا ملے گا اسی کو صحیح سمجھے گا، اسی کو کاپی کرے گا نا، وہ بولے گا چلو یار یہی سوال ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، مگر یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے، یہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ نہیں ہے بلکہ نتھنگ ہی نتھنگ ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ اس کے بعد ایمان کی بربادی اور ہمیشہ کی ہلاکت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اذان وہاں پر بھی جو قبر میں دی جاتی ہے وہاں یہی مقصد ہوتا ہے کہ شیطان لعین وہاں سے بھاگ جائے، جہاں اذان دی جاتی ہے شیطان وہاں سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ تو بچے کے کان میں پیدا ہوتے کے ساتھ ہی جتنا جلدی ہو سکے اذان دے دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بچے سے دور ہوتا ہے اور اس کے اندر اپنا عمل دخل کرنے سے، اس کو اپنی شیطانی حرکات اس کے اندر داخل کرنا یا اس کے اندر برائیاں راسخ کرنے سے وہ باز رہ سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔